دیے ٹھیک ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں اور نوازے، مگر بیٹیوں کے ہاتھ میں زہر کی پڑیاں مت دو۔ یہ بیٹی موبائل چلا رہی ہے، کہاں چلا رہی ہے؟ آج معاف کرنا مجھے، میں وہ جملے بولتا ہوں جو مولانا لوگ نہیں بولتے، کہیں نہ کہیں دباؤ رہتا، مگر مجھے کوئی دباؤ نہیں ہے۔ بول دوں، اگر 100 لڑکے ہوتے ہیں نا تو 100 لڑکوں میں 75 لڑکے ایسے ہوتے ہیں اس موبائل کے ذریعے کہیں نہ کہیں جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور رات کے 2 1 12 بجے تک چیٹنگ کر رہے ہیں، واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ۔ دیکھ لیو تم 2 4 دیوانے اندھیرے میں پڑے ہوئے، ہیلو مجنو مجنو دیوانہ۔ کون سی فیکٹری کی بات کر رہا یہ؟ ابا کون سے خیال میں ہے؟ اسے دنیا سے ہٹا ہوا ہے، ادھر اندھیرے میں جائے گا، اسے نہ سانپ کا ڈر نہ کیڑے کا ڈر۔ دیکھ لیو تم، ملیں گے ایسے تمہیں، اور ایک طرف کونے میں پڑے، ہاں ہیلو، بڑی دھیرے دھیرے بات کر رہی تھی اور مست ہے اپنی زندگی، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ باپ ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں نا ہم، باپ ہونے کا حق ادا خوب کر رہے ہیں۔ بیٹے تو چھوڑو، بیٹیوں پہ موبائل، واٹس ایپ چلائے گی کہاں چلائے گی، فیس بک چلائے گی کہاں چلائے گی، یوٹیوب چلائے گی کہاں چلائے گی۔ کس سے بات کرنے کو تم نے دیا؟ ہم نے دیا ہے اپنی بیٹی کو۔ بھائی تمہاری بیٹی تو میری بیٹی، میں اس لیے کہہ رہا ہوں، ہم نے کس سے بات کرنے کو دیا ہے اپنی بیٹی کو موبائل؟ سوچنے کی بات ہے پیارے، سوچنا پڑے گا۔ آج ہم سے پوچھو، ہم ہندوستان میں جاتے ہیں تقریریں کرنے، ان علماء سے پوچھو آج ان کی محبت، یہ تاریخ خالی ہوئی؟ ویسے یہاں سے میرے پاس حضرت قاری صاحب بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے، حضرت بیٹھے ہیں، کئی بڑے بڑے جلسوں کے لیے بھی ہے نہیں حضرت، 3 سال سے بتا رہا، 3 سال سے، مگر تاریخ خالی نہیں ملی۔ آج اللہ کا فضل ہے خالی تھی میری آپ کی ملاقات۔ کتنے پروگرام کے لیے، ہاں کتنی لڑکیاں مسلمانوں کی ایسی ہیں جو غیر مسلموں سے ٹچ ہیں، لا حول ولا قوت۔ باپ پہلے تو ڈھیل دے دی ماں نے، ہر ماں کو پتا ہے میری بیٹی کہاں بات کر رہی ہے، یہ ماں کو لٹھی آنے کا ہے، ماں کو، یہ ماں جان بوجھ کے باپ سے چھپائے پڑی ہے۔ جب پیالہ پورا بھر گیا اب رو رہی ہے چولہے پہ بیٹھ کے، پتہ نہیں میری بیٹی کو جادو کرا دیا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، کسی نے کھلا دیا، کھلا پلا نہیں دیا، لٹ مارو اس اماں کی کمر پہ 3۔ صحیح بتا رہی ہوں میں؟ پہلے سے کیوں دھیان نہیں دیا؟ ہر ماں، ہاں باپ کو پتہ نہیں رہتا ہے، کسی کسی کو پتہ ہوتا ہے، مگر سب باپوں کو پتہ، وہ اپنے کام میں مست ہے۔ کہاں جاؤ گے روپیہ لے کے، پیسہ لے کے؟ اولاد پہ بھی کچھ دھیان دو، اولاد کی پڑھائی پہ دھیان دو، اس کی تربیت۔ تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے کیا اولاد کے لیے؟ کس کے لیے کما رہے ہو؟ کماتے 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 40 50 سال کے بوڑھے ہو گئے، اب کمر میں درد، سر میں درد، جسم کسی قابل ہے نہیں، اب پڑا ہے، سمجھے؟ بچوں کو ڈرائیور ڈھوریا، ڈرائیور۔ ہم بڑے بزنس مین ہو گئے، ہمیں پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا، ہمارے بچے کہاں، بیوی کہاں، گھر کا ماحول کیا ہے، زندگی ہے۔ تم مرد ہو، اپنے گھر کو کنٹرول میں رکھو، اپنے گھر کو کنٹرول میں رکھو، مرد بنایا اللہ نے تمہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب بیٹی کو جو موبائل دے دیا ہے، اسے کیا ضرورت ہے؟ ہم نے اپنی بیٹی کو جو موبائل دیا۔ ایک حاجی صاحب تھے، صحیح بتا رہے ہوں، آنکھوں میں آنسو، اتنا نیک بندہ تھا وہ، اتنا نیک بندہ، میں بڑی محبت کرتا تھا۔ نام نہیں بتاؤں گا کیونکہ یہ کیچ کر لیتے ہیں یہ لوگ، سمجھے؟ وہ سنیں گے تو بدنامی ہوتی ہے۔ وہ بھی مجھ سے بڑی محبت، ہاتھ چوما کرتے تھے کہ سید صاحب ہیں آل رسول۔ حضرت ایک ہی بیٹی تھی، میں نے سنبھل کے اس بیٹی کا چہرہ بھی نہیں دیکھا یار، اتنی پردے والی، نماز پڑھنے والی، قرآن پڑھنے والی۔ ایک دن میں بلند شہر سے تقریر کر کے آیا، روتے ہوئے میرا ہاتھ پکڑ کے اتنا روئے، اتنا روئے، بولے حضور میں برباد ہو گیا۔ میں نے کہا کیوں؟ بولے اکلوتی بیٹی تھی، صبح 5 بجے سے غائب ہے، 5 بجے سے، اور جب سے گئی ہے تبھی سے گھر میں خوشبو آ رہی ہے، خوشبو۔ عورتوں نے یہ الٹا پڑھا دیا، بیچارے سیدھے تھے، کہ دیکھو تمہارے گھر میں خوشبو آ رہی ہے، بیٹی تو اچھی تھی تمہاری بیٹی کو اچھے جنات اٹھا کے لے گئے، اور تم سید صاحب سے تعویذ لے لو، وہ تمہاری بیٹی کو چھوڑ جائیں گے۔ اب بتاؤ یار، جنات اگر میرا اتنا کہنا مانتے ہوتے تو میں اپنی اس کار سے، چھوٹی سی کریا جو الٹو ہے،
اس سے کیوں آتا؟ جنات کے اوپر بیٹھتا، چل 35 آ گیا 35۔ اور اگر اچھے جنات ہوتے تو اتنا گھنونا کام ہی کیوں کرتے؟ میں نے کہا حاجی جی تھوڑے بیٹی گئی ہے نا تو دکھ تو ہوتا ہے۔ میں نے پھر بھی تسلی دی، میں نے کہا پریشان مت ہو، یہ بتاؤ تمہاری بیٹی کہیں گھومنے جاتی تھی؟ بولے حضرت گھر سے کبھی باہر نہیں نکلی، نماز پڑھتی تھی، قرآن کی تلاوت کرتی تھی، وہ لڑکی کبھی گھر سے باہر نہیں گئی، بازار میں مزار پہ کہیں، بولے حضور کہیں نہیں گئی۔ میں چکر میں نے کہا اچھا ایک بات بتاؤ تمہاری بیٹی پہ موبائل تھا؟ بولے ہاں موبائل تو تھا۔ میں نے کہا چلو ظہر کا وقت ہو رہا، نماز پڑھیں گے، میں ظہر کی نماز کے بعد دعا کروں گا، انشاءاللہ 1 ہفتے میں تمہاری بیٹی کا پتہ چل جائے گا۔ 4-5 دن نہیں گزرے وہ ملے۔ میں نے کہا کیا ہوا حاجی صاحب؟ بولے ناک کٹ گئی ہے۔ میں نے کہا تمہاری تو جڑی پڑی ہے۔ بولے عزت کی ناک کٹ گئی۔ میں نے کہا کیا؟ بولے میری بیٹی کو کوئی جنات نہیں، ایک بھنگی کے لڑکے کے ساتھ ہائی کورٹ نینی تال میں کورٹ میرج کر لیا اس نے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اب مجھے بتاؤ جو لڑکی کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی، جو لڑکی جس نے کبھی دروازہ نہیں دیکھا، جو لڑکی کبھی بازار میں نہیں گئی، ایک غیر مسلم لڑکے سے کیسے ٹچ ہو گئی؟ بولو یہ اسی موبائل کی دین ہے، یہ اسی موبائل کی دین ہے۔ اللہ کے واسطے کہہ کر کے جا رہا ہوں، اگر ہمیں اپنے گھر کو سدھارنا ہے تو بچیوں سے موبائل لینا ہوگا۔ ان بچیوں سے، میں تمہاری بچیوں پہ عیب نہیں لگا رہا ہوں، تمہاری بچوں کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں، مگر یہ عمر ایسی ہوتی ہے، اچھائی کی طرف قدم کم اٹھتا ہے، برائی والی چیز ہاتھ سے لے لو۔ اور میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں موبائل کی برائی کیا ہے۔ بولو جو لڑکی 35 سے نکل کے نہیں گئی، جس لڑکی نے کبھی مراد آباد نہیں دیکھا، جس لڑکی نے کبھی سنبل نہیں دیکھا، جس لڑکی نے کبھی امروہہ جویا نہیں دیکھا، بولو اس لڑکی کے پاس بمبئی کا فیشن کہاں سے آیا؟ بولو اس لڑکی کے پاس، ہاں اس لڑکی کے یہ آستین کہاں سے کٹی؟ بولو وہ لڑکی اگر کھا رہی ہے تو وہ فلموں کا ڈھنگ ہے، اگر پہن رہی ہے تو وہ فلموں کا ڈھنگ ہے، اگر چل رہی ہے تو وہ فلموں کا ڈھنگ ہے۔ اپنی بچیوں پہ نظر مار لو، اگر چٹیاں کر رہی ہے تو فلموں کا ڈھنگ ہے، مہندی لگا رہی ہے تو فلموں کا ڈھنگ ہے۔ میں نے بھی 8-10 اسی گھر میں دیکھی ہے، اور ان کے کپڑے دیکھو سب کے سب فلموں کا ڈھنگ ہے۔ مجھے بتاؤ جو لڑکی کبھی نکل کے نہیں گئی، اس کے بعد بمبئی کا فیشن کہاں سے آیا؟ گووا کا کلچر کہاں سے آیا؟ چنئی کا ماحول کہاں سے آیا؟ حیدرآباد بنگلور کا کلچر کہاں سے آیا؟ یہ بے حیائی کہاں سے آئی؟ مجھے بتاؤ، تم نہیں بتا سکتے، میں بتاتا ہوں، یہ اسی موبائل کی دین ہے۔ جیسے وہ موبائل میں دیکھ رہی ہے ویسے ہی چٹیاں کر رہی ہے، جیسے موبائل میں دیکھ رہی ہے ویسے ہی کپڑے پہن رہی ہے، جیسے موبائل میں دیکھ رہی ہے ویسے ہی ایکشن میں چل رہی ہے، بول رہی ہے۔ آج شرم و حیا غیرت اس موبائل نے ختم کر دی ہے۔ اگر اپنی بیٹیوں کو سدھارنا ہے تو ہمیں اپنی بیٹیوں سے موبائل لینا ہوگا۔ اگر دینا ہے تو دینی کتاب دے دو، اسلامی کتاب دے دو، انہیں پڑھوانا ہے تو قرآن پڑھواؤ، انہیں پڑھوانا ہے تو حدیث پڑھواؤ، انہیں پڑھوانا ہے تو فاطمہ کی سیرت پڑھواؤ، حضرت عائشہ کی سیرت پڑھواؤ، اگر پڑھوانا ہے تو حضرت خدیجہ کی سیرت پڑھواؤ، اگر پڑھوانا ہے تو حسین کی ماں کی سیرت پڑھواؤ، حسین کی بہن کی سیرت پڑھواؤ، حسین کی بیٹی کی سیرت پڑھواؤ۔ خدا کی قسم اگر ہماری بیٹی موبائل نہیں کتاب دیکھے گی تو دیکھے گی دنیا میں سب سے اچھی عورت کون ہے، تو کبھی میرے نبی کی بیٹی آئے گی، کبھی صدیق اکبر کی بیٹی آئے گی، کبھی فاروق اعظم کی بیٹی آئے گی، کبھی عثمان غنی مولا علی کی بیٹی آئے گی، کبھی حسین پاک کی بیٹی آئے گی، کبھی غریب نواز کی بیٹی آئے گی۔ ارے یہی ہماری بیٹی جب کسی کا ڈھنگ اپنائے گی تو بیٹی ہماری ہوگی، کھائے گی ہماری بیٹی لیکن ڈنگ فاطمہ کا ہوگا، پیے گی ہماری بیٹی لیکن ڈنگ فاطمہ کا ہوگا، چلے گی ہماری بیٹی لیکن ڈنگ فاطمہ کا ہوگا، سوئے گی ہماری بیٹی لیکن ڈنگ فاطمہ کا ہوگا۔ یہی ہماری بیٹی اگر باپ کے گھر میں ہوگی تو رحمت بن جائے گی، شوہر کے گھر میں ہوگی تو نعمت بن جائے گی، اور جب ماں بنے گی تو اس کے قدموں کے نیچے جنت بن جائے گی۔
ہے سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت مفتی محمد مقیم الرحمان صاحب قبلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جی حضرت بے شک. جو ہماری کمیاں ہیں وہ دکھاتا جا رہا ہوں. جی جو ہماری کمیاں ہیں ماننا تو پڑے گا ان باتوں کو. جو ہماری، ارے جس بچی نے یار 35 سے نکل کے کبھی نہیں گئی، اس کے چلنے کا ڈھنگ دیکھو، اس کے پہننے کا ڈھنگ دیکھو، اس کے بالوں کا ڈھنگ دیکھو، اس کے کپڑوں کا. تم نے بتایا نہیں؟ وہ جو فلمیں بمبئی کی کنجڑیاں جو بنا رہی ہیں نا، ننگے ننگے جسم دکھا رہی ہیں، ویسے ہی ہمارے گھر میں موبائل میں دیکھ رہی ہے. ختم.